بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منقولات کا پروگرام تعلیم و تربیت، اور یہ ہے ہمارے پچھلے پروگرام خواجہ فرید الدین عطار کی مشہور زمانہ تصنیف منتخب طیر پہ سیر حاصل بحث جو ڈاکٹر پروفیسر اسلم سید صاحب نے پیش کی تھی، اس کا دوسرا حصہ۔ منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں گزشتہ پیوستہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ، اور میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ اپنے ماہرانہ اور عالمانہ رائے اس کتاب پہ بیان فرمائیں۔ شکریہ جی، شکریہ چشتی صاحب۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو تلاش ہوتی ہے، سب جانور اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کس قسم پرسی میں ہیں، کوئی ہمیں شکار کرتا ہے، کوئی ہمیں کچھ کرتا ہے، تو ہمیں اپنا ایک حکمران، اپنا شہنشاہ تلاش کرنا چاہیے، جیسے انسانوں کے ہیں، جیسے جنگل کے جانوروں کے حکمران ہیں، ہمارا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو فرید الدین عطار نے ہدہد کو چوز کیا، اس کو سلیکٹ کیا کہ یہ ایک بڑا عقل مند پرندہ ہے جو ان کو بتائے گا کہ کیسے یہ کام پورا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے پہلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ مختلف پیش کرتے ہیں بہانے، ہیلے، میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ اس سفر میں، اس کی وجوہات ہر پرندے نے بیان کی۔ ہدہد نے سب کو راضی کیا کہ نہیں، حقیقت کو تلاش کرو، تم لوگ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہو جو محض تمہارے خواب اور توہم کی پیداوار ہے، عارضی چیزیں ہیں جو تم نے اپنے آپ پہ ٹھونسی ہوئی ہیں، اپنے آپ پہ امپوز کی ہوئی ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، ان میں کوئی پائیداری نہیں ہے۔ پائیداری اسی میں ہے جس کی تلاش میں ہم سب چلیں گے۔ ہوتا کیا ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں کہ آؤ چلیں۔ وہ پہلے سے وہ چھپاتا نہیں ہے، خود ان کو بتا دیتا ہے کہ ہم 7 وادیوں میں سے گزریں گے، 7ویں وادی میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں، اور جس کی تلاش ہمیں ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ بجا فرمایا۔ لیکن ہر وادی مشکل ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں، تو اس لیے آپ تیار ہو جائیں۔ پہلی وادی کون سی ہے؟ وادی طلب۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ طلب ایک بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، خواہ وہ علم کے لیے استعمال ہو یا کسی چیز کے لیے استعمال ہو، یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ طلب جب تک نہ ہوگی آپ میں، آپ اگلا سٹیپ لے ہی نہیں سکتے۔ بالکل بجا فرمایا۔ طلب خواہ معاشی زندگی کے لیے ہو، محبت کے لیے ہو، علم کے لیے ہو، جس چیز کے لیے بھی ہو۔ تو عطار یہاں پہ ہمیں اس وادی میں لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی طلب ہوتی ہے، اور اس طلب میں آپ اس وادی میں جاتے ہیں۔ اب طلب اور جو حقائق ہیں ہمارے، ان میں کشمکش ہوتی ہے۔ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں دنیا مجھے جانے کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں، کتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، کتنا بڑا فلاسفر ہوں، یا جو بھی ہے میری زندگی کا، کتنا بڑا بزنس مین ہوں۔ جو کام مجھے اس کے لیے کرنا ہے، اس میں مجھے کئی ایسی آسائشیں چھوڑنا پڑیں گی جن کا میں عادی ہو چکا ہوں۔ بالکل بجا۔ تو اس لیے طلب سب سے پہلا زینہ ہے
جس میں آپ کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہیں جن کے آپ عادی ہو چکے ہیں، اور یا جو آپ کی سرشت میں موجود ہیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں، اور تب آپ اس وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اس وادی کی تفصیلات ہیں بہت، اور وہ تمام خدشات اور وہ تمام چیلنجز آپ کو نظر آئیں گے جو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب آپ کسی مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ میں اس کو زیادہ روحانی اس لیے نہیں بنا رہا، در حقیقت یہ ایک روحانی سفر ہے بالکل وجہ فرمایا اصل میں اگر آپ دیکھیے تو، لیکن اس کو آج کے دور میں آپ کی خدمت میں جو یہ بات پیش کر رہا ہوں یہ کنٹمپریری لحاظ سے، کیونکہ جو خوبصورت ترین ادب ہوتا ہے، جو لازوال ادب ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہر دور کے لیے آفاقی سوچ رکھتا ہے، آفاقی ہوتا ہے۔ تو اس کی آفاقیت یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ان چیزوں کو خاص طور پہ چھوڑنا پڑتا ہے جن پہ آپ آرام، استراحت اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں خوش ہوں۔ وہ جب طلب اور آپ کی عارضی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کی طلب صحیح ہے یا ایسے ہی ایک خواہش تھی جس کا آپ نے اظہار کیا۔ اس کا ہیگل نے بڑی خوبصورتی سے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے جی کہ وہ آئیڈیا ہی رہے گا جب تک اس کی مٹیریل شیپ نہیں بنے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ جو مرضی سوچتے رہیں، جو مرضی ذہن میں خیال لاتے رہیں آپ کہ یہ ہو جانا چاہیے، یہ ہوگا دنیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ صرف خیال ہیں اور آپ نے ان کو کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا تو وہ خیال ہی رہے گا، اور اس کی کوئی نہ اس کی تاریخ کوئی اندراج کرے گی، نہ ہی زندگی میں آپ کی یا کسی اور کی اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ یہ فرید الدین عطار نے بتایا ہے کہ راہ طلب میں اگر آپ چلنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، وہ چھوڑ کے آپ آ گئے اب وادی طلب میں۔ طلب سے اگلی وادی جو ہے وہ ہے وادی عشق۔ عشق جو ہے یہ اس کو ہم اکثر لو، اٹریکشن، میں انگریزی کے لفظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ اس کو عشق کے ساتھ اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ عشق جو ہے حقیقت میں یہ ایک ایسا لازوال رشتہ ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا وجود منسلک ہے، نہ صرف آپ کا زمینی وجود بلکہ آپ کا حقیقی وجود۔ عشق کو اگر آپ نے صحیح طور پہ سمجھ رہے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ ایک مثال دیا کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک ہمارے، یہ فکشن ہے ایکچولی واقعہ نہیں ہوا جو میں عرض کر رہا ہوں، صرف اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایک دوست آئے، کھانا کھایا؟ جی میں کھانا کھا کے آیا ہوں لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے۔ اچھا پانی پیجیے آپ۔ تھوڑی دیر بعد پھر پانی پیجیے۔ ہوا کیا؟ بات کیا ہوئی؟ ہوا یہ کہ میں نے مچھلی کھائی تھی آج۔ جی ہاں جی ہاں، مچھلی اور پانی کا جو تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوتا مچھلی کی موت کے بعد تک بھی۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ مچھلی
پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. آپ نے اس کو پانی سے نکالا, آپ نے اس کو پکایا, آپ نے اس کو کھایا, لیکن پھر بھی اس کو پانی کی طلب رہتی ہے. بجا فرمایا. یہ جو تعلق ہے اس کو بعض لوگوں نے مودت کہا ہے, بعض لوگوں نے محبت کہا ہے, بعض لوگوں نے اس کو عشق کہا ہے. یعنی عشق کی جو اصل تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اور شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت تحریر میں فرمایا ہے کہ میرا جو سانس اندر جاتا ہے اور جو باہر آتا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے. جی. اس میں میرا کمال نہیں ہے, اس میں کمال اس کا ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے. اور اگر میں اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا اور عشق نہیں ہے میرا اس کے ساتھ, تو کسی وقت بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں, کسی نے ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب یہ فرمائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کس وقت ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جب آپ سانس لیں جی ہاں. اور جب آپ سانس اندر لیں, باہر لیں اور اندر لیں, دونوں وقت آپ کی زندگی کا جو ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کریں. آپ یہ وادی عشق جو ہے یہ وہ وادی ہے جس میں آپ یکسوئی سے ہر چیز کو چھوڑ کے, اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت حکایتیں بیان کی ہیں. مجھے معلوم آپ کے پاس کتنا وقت ہے. ایک بہت بڑی مثال انہوں نے دی ہے اس میں شیخ سنان کی. جی. آپ کو شاید علم ہو اس واقعے کا, اس حکایت کا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حکایت ہے. حکایت میں انگریزی کو فیبل کہتے ہیں. جی ہاں. فیبلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صوفیہ اکرام ایسی باتیں بتایا کرتے تھے جو حقیقت میں ہو سکتی ہیں, ہوئی ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات تھی. اور بدقسمتی سے ہمارے کچھ نافہم لوگ ان کتابوں کو صرف اسی وجہ سے ان کو تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ واقعی کیسے ہو سکتے تھے. یہ حقیقت میں ان لوگوں نے پرندوں کے ذریعے سے, مختلف حکایات کے ذریعے سے ہم تک ایسی باتیں پہنچائی ہیں جن کو ہم آفاقی حقائق, یونیورسل ٹروتھ کہہ سکتے ہیں. تو شیخ سنان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بہت بڑے صوفی تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے بے شمار مرید تھے, لیکن ایک عیسائی عورت کے حسن کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, اور ایسے گرویدہ ہوتے ہیں کہ اس میں وہ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو وہ چاہتی ہے, جو اس کو پسند ہے. عیسائیت قبول کر لیتے ہیں, شراب پینا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا اس وقت چلے گا کہ واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے اگر تم سور میرے جو ہیں وہ لے کے جاؤ اور ان کو چرا کے لاؤ واپس. وہ بھی شروع کر دیتے ہیں کام. اب اس پہ ان کے مرید جو ہیں وہ خفا ہوتے ہیں, غصے ہوتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ بہت لمبی طویل داستان ہے. اخیر میں وہ ایک اور صوفی سے ملتے ہیں جو کہتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے, تم نے چھوڑ دیا اپنے مرشد کو صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ, جو وہ کرتا ہے کرو. اس وقت اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنا برا کام کیا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پہ ہمیں انسانیت کی وہ عظمت نظر آتی ہے فرید الدین عطار کے ان اشعار میں کہ آپ اگر کسی شخص کو برا سمجھتے ہیں اس کو اصلاح کیسے اس کی جائے. جی بالکل بجا فرمایا. اس کی اصلاح
کنڈیمنیشن سے کی جائے, اس کو برا بھلا کہنے سے کی جائے, اس کو چھوڑ کے چلے جائیں آپ, تو اصلاح نہیں ہوگی. نہیں, بالکل اس کو بجا دکھائیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, یہ آپ کو پسند ہے نا, تو میں بھی یہ کرتا ہوں. پھر وہ جو اب آپ کو دیکھے گا وہ کام کرتے ہوئے جو اس نے کیا ہے, تو اس کو احساس ہوگا کہ نہیں, یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ کام غلط ہے. اور اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے اس حقائق کا, کہ شیخ سنان جو ہیں وہ بعد میں توبہ طائب ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ عیسائی لڑکی بھی اس قدر ہوتی ہے متاثر. یہ در حقیقت یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے, جو انہوں نے ایک مختلف انداز سے پیش کیا ہے یہاں اس کہانی میں. تو یہ تھی وادی عشق, سبحان اللہ. جس میں انسان عشق کے لیے بہت کچھ کر دیتا ہے. ہماری داستانیں جو ہیں جتنی آپ نے دیکھی ہیں, ہیر رانجھا ہے, سونی مہیوال ہے, اور سسی پنو ہے, اور بے شمار جیسے یہاں پہ ویسٹ میں بھی ہیں, یہ تمام داستانیں جو ہیں یہ اس لگن کی, اس تعلق کی غمازی کرتی ہیں جو پائیدار نہیں ہوتا, جو محض وقتی ہوتا ہے. اور اگر اس کو کوئی وقت کے اوپر طریقے سے اس میں پیوند لگا دے تو اس کی صورت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ عشق حقیقی میں پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. بجا فرمایا, بجا فرمایا. تو یہ تھی وہ وادی, دوسری وادی, جس میں یہ لوگ داخل ہوتے ہیں, یہ پرندے داخل ہوتے ہیں. تیسری وادی جو ہے وہ ہے وادی معرفت. ماشاءاللہ. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ جاننے کے لائق ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے, ہمیں طلب ہے نبی کی, عشق کی. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. آپ عشق کی وادی میں آ گئے, کیا معرفت بھی ہے؟ معرفت کے ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں پہچاننے کو, جاننے کو. جی ہاں. کیا آپ واقعی جانتے ہیں جن سے آپ عشق کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں, کیا چاہتے تھے, کیا نہیں چاہتے تھے, ان کی پسند ناپسند کا آپ کو پتا ہے, ان کی حقیقی زندگی کا آپ کو پتا ہے. اس لیے یہاں پہ بہت کئی حقائقیں انہوں نے شامل کی ہیں, اور وہ حضور کی حدیث کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بالکل بجا فرمایا. معرفت جو ہوتی ہے حقیقت میں یہی ہے وہ تیسرا زینہ ان کے نزدیک, جو انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے, ہماری زندگی میں اکثر ہم یہ کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میں انہیں جانتا ہوں. اب یہ تینوں مرحلے جب آپ آ جائے ہیں تو پھر ہر مرحلے پہ سوال ہوتا ہے کیا واقعی آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی جی جی. تو یہ جاننا جو ہوتا ہے, یہ جو عرفان, اس کو ہم نے, ہمارے صوفیہ اکرام نے اس کو عرفان کا لفظ اس کے لیے دیا ہے. حقیقت میں یہ پہچاننے کی اور جاننے کی وہ منزل ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کہ جو میں ہوں, کیا میں اس پہچان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ سکتا ہوں, چل سکتا ہوں اس کے ساتھ یا نہیں. یہ جن سے میں دعوی عشق کرتا ہوں, کیونکہ طلب سے آپ عشق کی وادی میں آ گئے. جی ہاں, جی ہاں. عشق کی وادی پھر آپ کو بتاتی ہے کہ پہچانتے ہو اس کو جس سے عشق ہے, جانتے ہو, اس سے معرفت رکھتے ہو, یا صرف دعویٰ کرتے ہو. یہ وہ ہے وادی جہاں پہ پھر آپ کو اپنا انالیسس, اپنا تجزیہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ تمام باتیں ہدہد
جب بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، میں کیسے جانوں شمع کیا چاہتی ہے، پروانے پوچھتے ہیں، میں کیسے جانوں گلاب کیا چاہتا ہے، بلبل پوچھتی ہے، میں کیسے جانوں بگلا پوچھتا ہے، دریا کیا چاہتا ہے. تو وہاں پہ ہدہد مختلف حکایات سے، جو کہ کچھ قرآن سے لی گئی ہیں، کچھ پرانی حکایات سے لی گئی ہیں، کچھ ایرانی جو پرانی کتابیں تھیں ان سے لی گئی ہیں، اور وہ بتاتا ہے ان کو کہ یہ دیکھو، یہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی یہ لوگ یہ کرتے تھے اور یہ سوال پوچھتے تھے. وادی معرفت سے آپ نکلتے ہیں تو اگلی وادی ہے وادی استغنا. بڑی بات. یہ وادی وہ ہے جس میں آپ اپنی خواہشات کو در حقیقت سپرد کر دیتے ہیں اس کے جس سے آپ کو عشق ہے. آپ کی اپنی خواہشات نہیں رہتی، آپ پھر اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں جو اس کی دین ہوتی ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے. یہ ایک آپ کی انٹرنل، آپ کی ایک اندرونی کیفیت کا اظہار ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ بہت ہے میرے لیے، جو کچھ میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے چاہیے بھی نہیں. یہ ہے استغنا. یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے اللہ میاں تو نے اور لوگوں کو بڑا کچھ دیا ہے مجھے نہیں دیا، ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں. یہ استغنا نہیں ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکوہ ہے. استغنا یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہی ہے میرے لیے، اور یہ میرے لیے اتنا ہے کہ میں اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جو میرے پاس نہیں ہے وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا ورنہ مجھے مل گیا ہوتا. سبحان اللہ. یہ منزل آتی ہے اس کے بعد جب آپ معرفت کی منزل سے آگے آتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے پاس وقت ہے کیونکہ 3 وادیاں ہیں ابھی اور جی میں مختصراً عرض کرتا ہوں. اس کے بعد جب آپ یہ استغنا جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی خواہشات، آپ کی مجبوریاں سمجھتا ہے اور جانتا ہے. بالکل بجا فرمایا. اس کا آپ کو ادراک کیسے ہوتا ہے؟ آپ دوسری وادی میں آتے ہیں جس کو وادی توحید کہا ہے انہوں نے. ماشاءاللہ. یہ وہ وادی ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک طاقت ہے، ایک وجود ہے، ایک ہستی ہے جو نگران ہے سب کی خواہشات کا، سب کی مجبوریوں کا، سب کی جو ہم کہتے ہیں ریزرویشنز، جو ہمارے ادراک میں چیزیں بعض اوقات نہیں آتی، ان سب کا محافظ، ان سب کا نگران صرف ایک ذات ہے. وہ یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے، خاص طور پہ میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں جو لوگ صوفیہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں. آج کل بہت ہیں پاکستان میں بھی اور دوسرے بھی سو کالڈ دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام سے زیادہ توحیدی مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. بالکل صحیح فرمایا، بجا فرمایا. جو یہاں تک کہہ گئے کہ در حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، بالکل بجا فرمایا. ہر چیز فانی ہے سوائے اس کے، اللہ باقی من کل فانی. اگر یہ لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا وجود جو ہے یہ سرٹن نہیں ہے، باقی نہیں ہے، حقیقت میں انفینٹ نہیں، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو بعض اوقات ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ہیں، لیکن ایک وجود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.
اور وہ ہمارے خالق کا ہے، وہ ہمارے اللہ کا ہے۔ یہ تمام صوفیہ کرام، اور خاص طور پہ یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، فرید الدین عطار کی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا بار بار۔ لوگوں نے اعتراض کیا ہے ان کی کچھ تحریروں پہ، لیکن وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کا جو بیسس تھا، ان کی جو بنیاد تھی، وہ کتنی اسٹرانگ تھی، کتنی مضبوط تھی توحید کے بارے میں۔ یہ آپ کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ طلب، عشق، معرفت، استغنا سے نکل کے آتے ہیں تو جی آپ کو اپنا وجود در حقیقت حقیقی نظر نہیں آتا، آپ کو ایک ہی وجود نظر آتا ہے، اور وہ ہے اس خالق کا توحید ہے۔ اگلی وادی جو ہے وہ، یہ دو وادیاں جو آگے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت لیکن کٹھن وادیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی وادی کو وہ وادی حیرت کہتے ہیں۔ حیرت کس بات پہ ہوتی ہے آپ کو؟ حیرت آپ کو ایسی ایسی چیزوں پہ ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے، اور اس کی جو خوبصورت ترین مثال انہوں نے دی ہے اپنی اس کتاب میں، وہ پروانوں کا رقص ہے شمع کے گرد۔ ماشاء اللہ۔ اب میں اس کی تفصیلات میں مختصراً عرض کروں گا۔ جی جی۔ میرے نزدیک جو ویسٹ میں اس کی پاپولیرٹی ہوئی ہے اس کتاب کی، خاص طور پہ جرمنی میں، وہ ان کا جو اوپرا ہے، ان کا سسٹم جو ہے، اس کے مطابق وہ ایسا وہ فٹ ہوتا ہے، وہ سین ہوتا کیا ہے؟ آپ کو ہوتا ہے پرندے چل رہے ہیں، دن رات سفر کر رہے ہیں، جی ہاں۔ اور کہیں رات کو رکتے ہیں، روشنی دیکھتی ہے تو وہاں رکتے ہیں۔ تو یہ تمام پرندے ایک جگہ رکتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شمع جل رہی ہے، اور اس کے ارد گرد پروانے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، جی جی۔ رقص جاری ہے، اور جوں جوں اس کی لو تیز ہوتی ہے شمع کی، اسی طرح پروانوں میں مستی بڑھتی ہے۔ تو ایک پرندہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں اتنے پاگل ہوئے ہیں اس کے اوپر؟ تو کہتا بھی ہمیں تو پتا نہیں، چلو ایک سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ ایک پروانے سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے اس میں؟ کہتا پتا نہیں، روشنی ہے۔ بجا فرمایا۔ دوسرا کہتا نہیں، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ آگ ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ میں گیا تھا اس کے عشق میں، اس کی طرف۔ اب یہ سٹیجز ہیں مختلف، آپ دیکھیے، جی ہاں۔ یہ سٹیجز جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، اور ہمارے میں ناظرین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پہلے نے کہا ہے کہ وہ روشنی ہے، اس نے دیکھا ہے دور سے۔ جی ہاں، قریب۔ جی ہاں۔ دوسرے پروانے نے جو کہا ہے کہ یہ آگ ہے، وہ تھوڑا سا قریب گیا تھا، جی ہاں۔ اس کو آگ محسوس ہوئی۔ تیسرا کہتا ہے کہ یہ دیکھا ہے میرے حال، میرے تو پر جل گئے۔ تو کیا ہوا تمہیں؟ میں بہت قریب چلا گیا تھا اس سے، تو پتا چلا کہ وہ کیا ہے۔ ہاں، یہ ایک جلانے والی چیز ہے۔ جب یہ سب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ایک پروانہ کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا، جی جی۔ تم لوگ گئے ہی نہیں ہو اصلیت کی طرف۔ وہ اپنے رقص میں اس قدر مشغول ہوتا ہے، اس قدر وہ مست ہو جاتا ہے کہ وہ جا کے سیدھا اس کے شعلے میں ٹکراتا ہے، جا کے شمع کے، بے شک بے شک بے شک۔ اور ختم ہو جاتا ہے وہیں پہ۔ تو اس کے بعد عطار کہتے ہیں کہ دیکھو، اب یہ دیکھو یہ کیا گیت گا رہے ہیں،
سبحان یہ اللہ. کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. لیکن وہ واپس نہیں آئے گا بتانے کے لیے. تو حقیقت کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب آپ حقائق میں جمپ لگاتے ہیں، جب آپ بالکل وہاں چلے جاتے ہیں، اس وقت آپ کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے. بالکل لیکن بجا. آپ یہ حیرت کی وادی میں آپ لوگوں کو ڈال دیتے ہیں کہ ہوا کیا، اس نے اپنی جان دے دی، اس نے اس شعلے میں اپنے آپ کو دفن کر دیا. لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ حقیقت اس کی. اب آپ ان وادیوں کو دیکھتے آئیے تو پھر وادی حیرت سے آئیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ وہ فارسی کا ایک سی مرغ ہے. جی. سی مرغ ایک جسے ہم کہتے ہیں نا فکشنل پرندہ ہے. اچھی بات ہے. ایک ایسا پرندہ ہے جس کی تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 30 پرندے. جی اچھی بات. ٹھیک ہے نا جی. جی ہاں جی ہاں. اچھا اب یہ ساری وادیوں سے ہو کے ایک جگہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو ہدہد کو کہ بندہ خدا کب آئے گی وہ وادی؟ کہتا ہے بس یہ آخری وادی ہے. ڈاکٹر صاحب چھٹی وادی کا آپ ذکر کر رہے تھے. ہمارے پاس ابھی طلب، عشق، توحید، معرفت، حیرت کے بعد 5 ہی ہو گئی اور چھٹی وادی نہیں 7 میں نے بتایا. پہلی وادی تھی طلب. جی اچھا پھر میرے سے غلطی ہو گئی. جی. دوسری تھی عشق، تیسری معرفت، جی. چوتھی استغنا میں بھول گیا تھا. صحیح بالکل صحیح. پانچویں توحید، چھٹی حیرت. جی جی جی. اور یہ آخری ہے سبحان فقر اللہ. یا فنا. دونوں میں آپ جو لفظ استعمال کرنا چاہیں وہ دونوں انہوں نے استعمال کیے ہیں. فارسی کے کچھ ڈاکومنٹس میں اس کو وادی فقر کہا گیا ہے، کچھ میں ان کو وادی فنا کہا گیا ہے. میں ذاتی طور پہ وادی فنا کہتا ہوں اس کو. بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا اب وہ ان کو لے جاتا ہے، ایک بہت بڑا کمرہ ہے اس میں. اچھا اس کمرے میں کیا ہے؟ ایک بہت بڑا آئینہ ہے. تو وہاں لے جانے سے پہلے ان کو کہتا ہے کہ دیکھو یہاں تم ملو گے اپنے شہنشاہ سے. جی ہاں جی ہاں. اپنے حکمران سے. اچھا اب سفر سے ہوا کیا ہے؟ ان کے پر جھڑ گئے ہیں، ان کی شکلیں وہ نہیں رہیں جیسی تھیں جب یہ شروع ہوئے تھے. وہ رنگ و روغن، وہ تمام حسن و جمال وہ سب جا چکا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ ایک طرح سے بالکل جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کے ڈھانچے جب وہ سامنے جاتے ہیں اس کے آئینے کے اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہدہد کہ یہ ہے تمہارا سی مرغ، یہ ہے تمہارا حکمران. تو یہ اپنے آپ کو پہچاننا، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی خوبصورت تمثیل اور ہو سکتی ہے. بالکل بجا فرمایا. اپنا عکس دیکھتے ہیں یہ 30 پرندے جو بچے ہیں اس میں، لیکن اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ جو ان کا ظاہری حسن و جمال تھا، جو لبادہ تھا انہوں نے اوڑا ہوا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے
جب یہ اس میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا تو یہ ہے ہمارا حکمران، ہمارا بادشاہ، جو ہمیں احساس اس وقت ہوا جب ہم نے اپنی دنیا کا، زندگی کا سب جاہ و جلال چھوڑ دیا اور اس طرح سے ہم اس وادی میں آ گئے. تو یہ فنا اور فقر کی وادی جو ہے جی ہاں، یہ ان کے نزدیک آخری وادی ہے جس بالکل میں انسان، جس کو آپ سنسکرت میں گیان کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو معرفت کہتے ہیں یا وصال کہتے ہیں. فنا فی اللہ. فنا فی اللہ، یہ جو وصل ہوتا ہے نا، یہ جو جس کے لیے صوفیہ اکرام کا اکثر یہ وہ ذکر کرتے ہیں اس کا، تو یہ وہ آخری منزل تھی اس کتاب کی جس کا میں نے ذکر کیا کہ منطق الطیر کیوں ایٹرنل ہے، کیوں آفاقی ہے. بالکل بجا فرمایا. کہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر واقعی یہ سب حقائق ہیں، طلب حقیقی ہے، جی ہاں، عشق حقیقی ہے، معرفت حقیقی ہے، استغنا ہے آپ میں، توحید کا ہے آپ میں، اور یہ حیرت اور فقر اور فنا، تو پھر آپ وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن یہ آسان نہیں ہے. اتنے بڑی تعداد، اتنے جمگٹے میں سے صرف 30 پرندے وہاں تک پہنچتے ہیں. بالکل بجا فرمایا. اور 30 انہوں نے اس لیے استعمال کیے کہ اس کے لیے ان کے پاس ایک لفظ تھا جس کو ہم سی مرغ کہتے ہیں. تو سی مرغ یا 30 پرندے یا وہ پرندہ جو ایک فکشنل ہے، ایک تصوراتی پرندہ ہے، وہ بھی انہوں نے جان بوجھ کے رکھا اس لیے کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل صورت ایسی نہیں ہے جس کو ہم انسانی آنکھوں سے پہچان سکیں، جس بالکل کو بجا. ہم دیکھ سکیں، جس کا ہم تصور کر سکیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے، فرید الدین عطار نے اس کو سی مرغ کی صورت میں ان پرندوں کے سامنے پیش کیا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت اور بہت ہی مسحور کن گفتگو اور بہت ہی عالمانہ بیان فرمایا آپ نے. اور خاص طور پہ میں اپنے قارئین اور ناظرین کرام کو بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس پروگرام کے پہلے حصے میں جو مثنوی مولانا روم کا جو شعر پڑھا تھا خواجہ فرید الدین عطار کے لیے، وہ اس کتاب کے کمپلیٹ جو ہم نے کرنے پہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ خواجہ فرید الدین عطار جو ہے وہ عشق کے 7 شہروں میں گھوم چکے ہیں. یہ بات بالکل خوبصورت بات کہی اور بڑی نوازش، بڑی کرم فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی ہمارے پر بڑا انعام ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ہم اتنی خوبصورت باتیں، اتنی اچھی جو سوچ رکھنے والی باتیں وہ ہم پتہ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہی بات ہے کہ یہی تمام منزلیں ہیں جس منزلوں کے ذریعے جو ہے انسان فقر پہ پہنچتا ہے. اور جب بھی حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فقر کا ذکر فرمایا ہے اور وہ اس کا اپنے لیے پسند فرمایا ہے، کیونکہ یہ جو ہے تمام کاوشوں اور تمام محنتوں کا ثمر بھی ہے. ہمیں اس سارے پروگرام میں پتہ چلا. آخر میں ایک خوبصورت شعر ہے، بلکہ ایک ربائی ہے، ایک اردو میں اس سے اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ تمام کی تمام جو انعام ہے، جو ثمر ہے، اسی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ اپنی دنیاوی خواہشات، دنیاوی تحرکات جو آپ کے اندر مجموعہ ہیں ان کو اتار پھینکیں اور اللہ کی
راستے پہ نکلتے ہوئے آپ اپنا سب کچھ متحد ہو کر قربان کرتے ہیں، توحید کے ساتھ قربان کرتے ہیں، تو پھر آپ حیرت کے ساتھ اور اس کی ذات کا معرفت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ایک خوبصورت شعر ہیں، کچھ حالانکہ یہ اس پہچان کو یا اس سفر کو تو نہیں بیان کرتے، لیکن اس سفر کی ابتدا کس طریقے سے ہو سکتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ منادی ہے کشور عشق میں اب، کوئی بلحوث اس میں رہا نہ کرے، جو رہے تو صاحب درد رہے، کوئی درد کے اس کی دوا نہ کرے، جو طلب میں وصال صنم کے رہے، غم و درد و علم کے وہ صدمے سہے، نہ حدیث فراق کسی سے کہے، غم عشق سے آہ ذرا نہ کرے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ اس سفر میں جو بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہم اس سفر کے طالب ہیں، اور ہم اس سفر میں جو اللہ کے راستے کا سفر ہے نکل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب تک کہ ہم اس میں سفر کے دوران یا سفر کے چلنے سے پہلے اپنی تمام دنیاوی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے نجات حاصل نہ کریں گے تو یہ سفر کا شروع بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ اس بات سے سمجھ میں آئی بات۔ میں اپنے ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہے شامل، اور میں ڈاکٹر صاحب کا خاص طور پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں بھی اس طرح کی مفید معلومات اور ہمیشہ زندہ رہنے والی معلومات ہم اپنے قارئین اور ناظرین کرام تک پہنچائیں گے۔ آپ سب کو صحت کے ساتھ خوش رہیے۔ آپ سب کو السلام علیکم، خدا حافظ۔ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے، اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔